نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن پاک کی میں نے 26ویں پارے کی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر جن باتوں کی آگاہی کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے، آنے والے ٹائم میں جو اور چند دن کے بعد وہ دن، ایک دن کے بعد غالباً وہ دن شروع ہونے والا جسے 1 اپریل کہا جاتا ہے، پاکستان کے اندر تو ایک دن کے بعد وہ دن آئے گا جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مذاق ہے، ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول جاتے ہیں، جھوٹ بول کے دوسروں کے گھروں میں پریشان کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں بہت بڑے بڑے نقصان ہو گئے جھوٹ سن کے۔ کسی نے کسی کے بچے کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کسی کے گھر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے نقصان ہوا۔ تو قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی ہے، پارہ ہے 26واں، سورت ہے قاف اور آیت نمبر ہے 18۔ آیت مبارکہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم اپنی زبان سے نکال رہے وہ لکھا جا رہا ہے تمہارے نامہ اعمال کے اندر۔ اب مجھے اور آپ کو کسی کو ایک دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں پوچھوں جی آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، آپ مجھے پوچھیں جی آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوایا ہے۔ مجھے اپنے اعمال کا پتا ہے، آپ کو اپنے اعمال کا پتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن، ہر چیز کا پورا حساب لیا جائے گا۔ کیا کیا لفظ بولے تھے، اس زبان سے کتنے مسلمانوں کے ساتھ غلط بیانی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس زبان سے کیسی کیسی باتیں کی۔ آج کل اپریل فول آ رہا ہے نا، ایک دن کے بعد، پاکستان میں تو ہے نا ایک دن کے بعد، اب کیا ہوگا اندازہ لگا لیں۔ ویسے تو پوری دنیا میں اپریل فول جو لوگ کہتے ہیں، بیسیکلی دنیا کے اندر کوئی مذہب بھی جھوٹے کو پسند نہیں کرتا، لیکن سوچیں ذرا، جھوٹ بولنے والا ایک جگہ پر یوں آتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر۔ اور یہاں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو تم اپنی زبان سے نکالو گے وہ فوراً تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب ہمیں اپنے اپنے نامہ اعمال میں چیک کرنا چاہیے ہم نے کیا لکھوایا ہے۔ جو کہیں گے، جو الفاظ سے ادا کریں گے وہی لکھا جائے گا نا۔ اب سوچیں ذرا، زندگی کے اندر اپنے کاروبار کے اندر کتنا جھوٹ بولا، جہاں پر ہم رزق کماتے ہیں کتنا جھوٹ بولا ہم نے، جہاں پر نوکری پر جاتے ہیں کتنا جھوٹ بولا، اپنے گھروں کے اندر ہم نے کتنا جھوٹ بولا، اپنی فیملی کے اندر کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، اپنے دوستوں کے اندر کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کاروبار جو روزانہ کرتے ہیں ایک دن کے اندر اپنا سودا بیچنے کے لیے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ، یہاں تک کہ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ قرآن کیا اعلان فرما رہا ہے؟ قرآن اعلان فرما رہا ہے جو تمہاری زبان سے نکلا جائے گا وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ لکھا جائے گا، سچ بول رہے ہو تو سچ لکھا جائے گا۔ اب یہاں جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کرنا، اپنی نوکری کرنا، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے جھوٹ بول کر کرتے ہیں۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے جو تم لکھ رہے ہو، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو اپنی زبان سے، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، عمر کے معاملے میں اپنے بیٹوں کا رشتہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کام کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، عمر کے معاملے میں کہ اتنی اس کی عمر ہے، اتنی اس کی عمر ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور وہ سوچیں وہ مائیں اپنی بیٹیوں کے آگے کتنے کانٹے بوتی ہیں،
جو اپنی بیٹی کا جھوٹ بول کر نکاح کر دیتی ہیں، جھوٹ بول کر اس کی شادی کر دیتی ہیں کہ اس کی عمر اتنی ہے، اور یہ عمر والا معاملہ ایسا ہے، یہ چھپتا ہی نہیں ہے کہ کس کی کتنی عمر ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، 1 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ اب اس کو دوسری طرف لے آئیں، کوئی ملازم ہے کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے تو جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے لے آنا، نا یہ بھی ہو رہا ہے معاشرے میں۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ جھوٹا بنا کے لے آنا، لمحہ فکریاں دیکھیں کیسا ہے۔ رشتوں کے معاملات میں جھوٹ بول دینا، جھوٹی گواہی جا کے عدالت میں دے دینا، استغفر اللہ، اور جھوٹ بولنا۔ پھر قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جو تمہاری زبان سے نکلے گا وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔